السلام علیکم، رنم کا ذائقہ میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ آج ہو گیا ہمارا مکہ میں 5واں دن، تو ابھی ہم جا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے۔ تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں مسجد حرم میں۔ پہلے ہم پڑھیں گے تہجد کی نماز 2 رکعت، اس کے بعد فجر کی اذان ہوگی تو ہم فجر کی نماز ادا کریں گے اور جائیں گے اپنے ہوٹل۔ یہ ہے اندر کی مسجد اپنے کعبہ کی۔ حرم کی مسجد ہے یہ۔ ابھی ہم جا رہے باہر۔ یہ فرسٹ فلور پہ مسجد کے اندر کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ہر چیز۔ ہم مسجد کے اندر ہے ابھی۔ ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف۔ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوٹل۔ فجر کی نماز ہو گئی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہے ابابیل کا گھونسلہ۔ اتنی ساری ابابیل ہے اور ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف 2 ہی برڈز دیکھنے ملیں گے، ایک ابابیل اور ایک کبوتر۔ گائز ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، ابھی ہم اپنے بس میں نکل چکے ہیں زیارت کرنے کے لیے اپنے گروپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ مکہ مکرمہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہ نیکی جو ہم اپنے گھر میں کرتے تھے، وہ نیکی جو حدود حرم سے باہر رہ کر کرتے تھے، وہ یہاں پر آ کر اس کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ گائز ہم پہنچ چکے ہیں غار شور، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے۔ یہ ہے غار شور۔ بلند و بالا عظیم الشان پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا پتھر بھی نظر آ رہا ہوگا سب سے بلندی پر۔ وہاں سے 100 یا 120 قدم کے فاصلے پر غار ثور ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہیں پر جو ہے وہ سانپ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سانپ کا واقعہ اسی پہاڑ کے اوپر وہ غار ثور میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھا تھا تو ایک سانپ جو ہے وہ زیارت کے لیے مشتاق تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔
ٹھیک ہے, تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ غار کے سارے سوراخ بند ہیں اور ایک جگہ جو ہے وہ پاؤں رکھا گیا ہے, اب اس نے پہلے وہاں پر زبان لگائی, کوئی کام نہیں چلا, پھر اس نے ڈنگ مارنا شروع کی, 1 2 3 یک کے بعد دیگرے. کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ 70 ڈنگ اس سانپ نے مارے, لیکن آپ نے پاؤں ہلایا نہیں ہے. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو اقدس پر سر رکھ کر آرام فرماتے. تو اب جب اس سانپ کے زہر نے شدت جب اختیار کی تو پھر آنکھوں سے آنسو روا اور سارے مصطفیٰ پر گرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, فرمایا صدیق کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, ایک سانپ نے مجھے کاٹ لیا. فرمایا اس کو آنے دو, وہ اپنے ہی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سانپ کے زہر سے شفا عطا فرمائی. اچھا, پھر کفار مکہ جو ہے وہ ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے. اب وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ غار بہت پرانا ہے, مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے, کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں. حالانکہ غار پرانا نہیں تھا, پرانا در حقیقت پرانا نہیں تھا, لیکن اس کی شکل و صورت ایسی بنا دی گئی تھی کہ جب کافر وہاں پر پہنچتے ہیں آپ کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ آپ گرفتار کیا جا سکے, پکڑا جا سکے اور آپ کو شہید کر دیا جائے, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے, کبوتر اور کبوتری ڈنڈے دیے ہیں. اس پورے واقعہ کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی حفاظت 2 کمزور ترین مخلوقوں کے ذریعے کی. وہ کون کمزور ترین مخلوق؟ ایک مکڑی اور ایک کبوتر اور کبوتری, یہ دونوں جو پرندے ہیں. مکڑی کا جو گھر ہے, مکڑی کا جو جالا ہے, اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ یہ سب سے کمزور ترین گھروں میں سے گھر ہے, لیکن اسی کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا, جب پہنچتے دیکھتے ہیں کہ مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے, کبوتر اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے, تو آپس میں باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی یہاں سے گزرا ہوتا, کوئی یہاں پر ٹھہرا ہوتا تو یوں غار کی حالت نہ ہوتی. ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی اندر گھسے گا تو مکڑی کا جالا کہاں رہے گا, کبوتر اور کبوتری کا جو گھونسلہ کہاں لے گا, کہاں وہ انڈے دے سکیں گے. تو اب یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ, کفار مکہ اس قدر ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں, اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں تو وہ ہمیں گرفتار کر لیں. تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے میرے دوست, اے میرے غم گسار, غم نہ کھا, بے شک ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. تو پھر آپ نے دیکھا کہ کفار جو ہے وہ وہاں سے نامراد ہو کر واپس پلٹ کے جا رہے ہیں. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جیسے نبی کی غار میں حفاظت کی, اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کی جو حفاظت ہے وہ غار میں بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان زیارات کا جو ہے وہ حقیقی طور پر. گائز, آپ نے غار سور دیکھ لیے ہوں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری زیارت کے لیے, پھر سے اپنی بس میں. ابھی ان کا ہم زیارت کریں گے. رائٹ سائڈ پر آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد الراجحی. یہ یہاں کے مشہور و معروف بزنس مین سلیمان راجحی نے اس کو تعمیر کروایا ہے, اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے, ایک فن تعمیر کا شاہکار ہے. یہ کوئی زیارت نہیں, ٹھیک ہے, مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. یوں آپ سمجھیے کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر جگہ پر شاعر اس کو کہتا ہے نا, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے, اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے, ایک سچا ہے
ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر پر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر پر رہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، ارے او نہ سمجھئے بھی مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ کس سے؟ ابو بکر صدیق کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر پیار ہے، جس طرح سے معراج کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے جلوے دیکھے اور کسی نے نہیں دیکھے، اسی طرح غار ثور میں ہجرت کی رات میں سیدنا صدیق اکبر نے جو حضور کے جلوے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے، اس وجہ سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ تو ہجرت کی جو رات تھی وہ بڑی ہی المناک، بڑی ہی دردناک تھی کہ پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں اور ایک جان بچا کر کے نکلنا ہے وہاں سے۔ تو مکہ والوں نے جب دیکھا نا کہ آپ ہمیں مل نہیں رہے ڈھونڈنے سے بھی، تو انہوں نے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی حضرت ابوبکر صدیق اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا پتہ بتائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ اردو سمجھ آ رہی ہے یار؟ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ مل کے چلیں نا۔ کتنے اونٹوں کا اعلان کیا؟ 100 سرخ اونٹوں کا۔ اس وقت کا ایک سرخ اونٹ آج کے دور کی بہت ہی مہنگی گاڑی، یوں سمجھ لیجیے کہ مرسڈیز گاڑی۔ تو جس کو اتنے اونٹ مل رہے ہوں اس انعام پر کہ صرف پتہ بتا دیں یا ہمیں اس جگہ پر لے چلے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں۔ تو کیا ہوا کہ سارا مکہ ہی آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بھئی کس کو مال پسند نہیں، ہر کوئی آپ کو تلاش کرنے لگا کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، لیکن ہونا تو وہی تھا کہ جو منظور خدا تھا۔ آپ جو ہے وہ غار ثور سے نکل چکے اور وہ جو 2 اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق لائے تھے، ایک انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ایک پر خود سوار ہوا۔ تو وہ جو اونٹنی
جو آپ ہجرت کے وقت میں لے کے چلے تھے، اس کا نام تھا کسوا. کیا نام تھا؟ کسوا. اور یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس کے اوپر آپ جب مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تو پھر اسی اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ کر آئے. ٹھیک ہے. اور اونٹنی کو بھی اس قدر پیار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ بھی آپ کے بغیر بے چین ہو جاتے اور آپ بھی اسی کے اوپر سواری کرتے. یہ اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی شرفت دیا کہ سید المرسلین اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں. ابھی آپ کے رائٹ سائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلند و بالا بلڈنگ ہے، بہت ہی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے. یہ مکہ المکرمہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ام القریٰ. آگے چل کے اس کے مرکزی گیٹ پر آپ بڑے حروف کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. اوپر انگلش میں بھی لکھا ہوگا اور عربی میں بھی لکھا ہوگا. تو آج جو ہے ہفتے والا دن ہے، تو یہاں پر 2 دن چھٹی ہوا کرتی ہے. جمعہ اور ہفتہ یہاں پر سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جامعہ ام القریٰ. مکہ کے 10 نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام ہے ام القریٰ. ٹھیک ہے. تو اسی نام کے اوپر اس یونیورسٹی کا بھی نام ام القریٰ رکھا گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافر جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ پڑے. تو ان میں سے ایک نام ہے، ایک کافر تھا اس وقت، بعد میں وہ اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کا نام تھا سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک. تو وہ بھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. اب وہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچتے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اس کو کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تو وہ اس جگہ پہنچ گیا. اب جیسے قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ سراقہ پیچھا کر رہا ہے. آپ نے فرمایا زمین سراقہ کو پکڑ لیا. سراقہ پکڑا گیا، زمین میں اس کی سواری جو ہے دھنس گئی. تو سراقہ نے معافی مانگی اور کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، پلٹ کر کے نہیں آؤں گا، مجھے معاف فرما دیں. تو آپ نے فرمایا زمین اس کو چھوڑ دیا. آپ نے سراقہ کو معاف کیا. تو سراقہ نے کہا کہ مجھے آپ نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن مجھے جو آپ نے معاف کیا اس کا مجھے ریٹن لکھ کے دے. کسی چیز کے اوپر لکھ کے دے کہ میں نے سراقہ بن مالک کو معاف کیا. تو آپ نے وہ لکھ کے بھی دے دیا کہ جب تجھے امان دی اور تجھے معاف کیا. سراقہ جب چلے جانے لگے نا تو آپ نے پیچھے سے جو ہے فرمایا، اے سراقہ، فرمایا اے سراقہ، تم اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے کہ جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ہجرت کا سفر ہے، لیکن جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ 25-30 سال بعد وہ واقعہ پیش آیا. لیکن کب فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آس ہے نہ پاس، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرمایا سراقہ تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں. سراقہ حیران ہوئے کہ خود تو غریب الوطن ہے، خود تو جو اپنے دیش سے ہجرت کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اور مجھے کیا ہے سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ متعجب ہوئے لیکن دل نے اقرار کر لیا. مسلمان اس وقت بھی نہیں ہوئے. مسلمان کب ہوئے؟ جب فتح مکہ ہوا، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا. تو غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ مقام جیرانہ پر، مسجد جیرانہ پر جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو پھر آپ اپنے پورے کنبے کے ساتھ، پورے اپنے جو قبیلے کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت 2000 کی تعداد بڑی معنی رکھتی تھی. آپ ان کے ساتھ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ابھی ہم ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، میدان عرفات کے بالکل قریب داخل ہو چکے ہیں. یہ جو آپ کو پیلے رنگ کے سائن بورڈ نظر آ رہے ہیں، یہ میدان عرفات کی حدود کا تعین کرتے ہیں. میدان عرفات یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر کل بروز قیامت محشر کا میدان لگایا جائے. ٹھیک ہے. 6 کلومیٹر لمبا، 4 کلومیٹر چوڑا میدان ہے. اور اسی میدان میں حج کا سب سے بڑا رکن جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر حاضر ہوئے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا.
تو یہاں پر آنا واجب قرار پاتا ہے، اور حج کا سب سے بڑا رکن اور اہم رکن بھی میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی ہوتا ہے۔ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بلند و بالا عظیم الشان، اس کی زیارت کیجیے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر حج کا خطبہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کو یہ رستہ نظر آ رہا ہے ریڈ ٹائل والا، یہ پیدل چلنے کا رستہ ہے۔ حجاج کرام یہاں سے مزدلفہ کی طرف سے مسجد نمرہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد نمرہ جو ہے وہ میدان عرفات میں ہی ہے۔ یہ سارا سال بند رہتا ہے، صرف حج کے ایک دن اس کو کھولا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے۔ یہاں پر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد آپ کی پہلی ملاقات حضرت حوا کے ساتھ 350 سال کے بعد، کتنے سال بعد؟ 350 سال کے بعد۔ یہ ایک عرصہ ہوتا ہے، آج تو ہماری جو ایوریج زندگی ہے وہ 50 یا 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو زمین پر اتارا گیا، یہ نہیں نکالا نہیں گیا، اتارا گیا، کیونکہ جنت سے جس کو ایک دفعہ نکال دیا جائے نا وہ جنت میں داخل ہے۔ شیطان بھی تو جنت میں تھا تو نکالا گیا نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، ٹھیک ہے، نہ کہ نکالا گیا۔ یہ آپ نے فرق یاد رکھا۔ تو آپ کو جب اتارا گیا تو اس وقت کا ہندوستان، اس وقت کا انڈیا، مہابھارت جس کو کہتے ہیں کہ آج ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ میں نے کہا 25 کروڑ تو سنبھالے نہیں جا رہے، اکھنڈ بھارت کیا بناؤ گے؟ کتنے ہیں وہاں پر مسلمان؟ 25-30 کروڑ ہوں گے۔ تو جب یہ سنبھالے نہیں جا رہے، اکھنڈ بھارت کہاں سے بناؤ گے؟ پہلے ان کو تو سنبھال۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو وہ جرأت عطا کی ہے کہ اگر یہ ایک بھی کھڑا ہو جائے ایمان کے بل بوتے پر، بھی نشانی نہیں ہے، اور یہاں پہ لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کوئی فضیلت نہیں ہے، حاصل نماز نفل آپ پڑھو گے اس کا ثواب اپنا الگ ہے، لیکن یہاں پڑھنے کی کوئی الگ کچھ فضیلت نہیں ہے۔ لوگ اس پہ نام لکھتے ہیں، نام لکھنے پہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں۔ ہاں لیکن پھر بھی اگر آپ ایک ایسی چڑھنا چاہتے ہو، آئے ہو بولے ہم زیارت میں آئے ہم کو چڑھنا ہے، آپ چڑھ سکتے ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے چڑھنا، وقت بھی دیتا ہوں تو چڑھنا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں دعا مانگنا، جتنا ہو سکے آپ کو یہاں پہ دعا مانگنا ہے۔ یہاں پہ ایک معجزہ بھی ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہاں پہ سارے صحابی موجود تھے، آپ علیہ وسلم اپنا خطبہ فرما رہے تھے، تو جتنی آواز آگے بیٹھے صحابیوں کو آ رہی تھی اتنی ہی آواز پیچھے جو صحابی بیٹھے تھے ان کی آ رہی تھی۔ ایک آپ کا معجزہ بھی یہاں پہ پیش ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھو یہ ایک سیڑھی ہے، یہ سیڑھی کے بعد پورا پتھر ہے، اگر کوئی چڑھنا چاہتا ہے تو یہاں سے نہ چڑھے، بہتر ہے پیچھے کی طرف سیڑھی ہے، سیڑھی کے پاس سے چڑھو، اور اگر جو اوپر نہیں جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے۔ خالی یہ والی سیڑھی چڑھ کے رائٹ سائڈ میں جو پتھر ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ سب مختصر سی دعا کر لیجئے، خود کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ہر کسی کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کر لیجئے۔ پھر ایک 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ ریٹرن چلیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی چڑھ رہا ہے ابھی تو مجھے پہلے بتا دیجیے کہ یہاں پر کافی رش، اگر آپ کو میری آواز پراپر نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ جیسے یہاں بھی کافی ساری چیزیں ملتی ہے، آپ یہاں بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔
آپ یہاں سے دیکھ سکتے کتنے سارے حاجی آئے ہیں یہاں پر زیارت کے لیے. تو گائز ہم نے جبل رحمت کا زیارت کر لی ہے. ابھی ہم اپنے بس کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے. سفر کروایا جاتا ہے. تو یہ ٹرین جو ہے وہ اس کا برج ہے, میٹرو ٹرین. آگے چل کے آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے اس کا اسٹیشن بھی نظر آئے گا. یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے آپ کی نظروں کے سامنے. مزدلفہ کا اسٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو حاجی کو ادھر اتارا جاتا ہے. پھر یہاں سے اتر کر کے یہاں داخل ہو جاتے ہیں. یہ سارے علاقے میں پھیل جاتے ہیں. یہاں پر آ کر ایک ہوئے آگے پھر مزدلفہ میں داخل ہو جاتے ہیں مختلف رستوں سے. تو سائرین کرام ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مزدلفہ. سب سے پہلے حاجی داخل ہوتے ہیں مینا میں 8 ذی الحجہ کو, 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں, اور 10 ذی الحجہ کی شام کو یہاں پر پہنچتے ہیں. 2 نمازیں 9 ذی الحجہ کی میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں. یہاں پر 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہیں مسجد مشعر الحرام سے نظر آ رہی ہے. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر 2 نمازیں ادا کی تھی. اور یہ مسجد بھی سارا سال بند رہتی ہے ماہ سوائے حج کے دنوں کی. اس کی بھی زیارت کر لیجیے. تو جو آپ نے رات کو قیام کیا تھا مشعر الحرام, تو یہ مشعر الحرام جو پہاڑی ہے اور یہ مشعر الحرام جو آپ نے مسجد دیکھی. تو اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے کہ جب عرفات سے فارغ ہو لو تو مشعر الحرام پلٹ آؤ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر رات بسر کی جاتی ہے. یہ سارے کا سارا آپ کے ارد گرد جتنا بھی میدان ہے یہ مزدلفہ کا میدان ہے. وادی مزدلفہ کہا جاتا ہے. جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو آپ کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈوں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. اسی جگہوں سے حج کے دنوں میں کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھا کر کے مقام جمرات, ٹھیک ہے, جہاں پر شیطان ہے وہاں پہ 10 ذی الحجہ کے دن 7 کنکریاں ابھی آپ نے کاؤنٹ کرتے جانا. دوسرے دن 21 کنکریاں اور تیسرے دن بھی 21 کنکریاں. تو یوں کل ملا کے 49 کنکریاں بنتی ہیں کہ جو 3 دنوں میں شیطانوں کو ماری جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مزدلفہ وہ میدان ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا. کہاں پر؟ میدان عرفات. جو باقی رہ گئے ان کو میدان مزدلفہ میں قبول فرمایا. تو گویا حج کے دنوں میں ہم ان رستوں کے مسافر ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. دعائیں تو کہیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن ایک جو مقام ہوتا ہے, جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں. تو اس کے بعد ہمارا جب دل کرتا ہے, جب رب کی ہمیں توفیق نصیب ہوتی ہے, رب کی طرف سے اذن آتا ہے تو ہم عمرے پہ چلے جائیں. اب یہاں پر آئے تو ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ثواب مل رہا ہے. تو کیا ہوا کہ جگہ بدلنے سے جو ہے وہ اس میں اجر و ثواب بدل جاتا ہے. تو یہ وہ مبارک مقام ہے. ہاں یہ مینا ہے. آپ کو ایک واقعہ معلوم ہوگا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مینا, جس کو کہا جاتا ہے عام الفیل. یہاں پر حج کے دوران ابھی ہم گزر رہے ہیں وادی مینا سے. ٹھیک ہے. ابھی جو مینا کا جو فرسٹ والا ایریا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو آگے چل کے ایک وادی آتی ہے, اس کو کہتے ہیں وادی مسخر. کیا کہتے ہیں؟ وادی مسخر. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے جو یمن کا بادشاہ ابرہا تھا, جو مکہ کو, جو کعبہ کو گرانے کے واسطے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر وہاں سے نکلا اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو گرا دوں گا. تو اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. تو
اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کس طرح مارا تھا؟ اس کے اوپر ابابیل بھیج کر. ابابیل اس کی ایک چونچ میں کنکر، دو اس کے پاؤں میں، ٹھیک ہے. تو جس کے اوپر وہ گراتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرتا. یہ وہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں وادی مسلح. یہ وادی یہاں پر اسی لیے کوئی چیز نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کیا تھا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کے لیے یہاں پر آپ آئے تھے تو آپ بھی اسی رستے سے جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جب جا رہے تھے تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے کہا صحابہ جلدی چلو کہ یہاں پر رب کا قہر نازل ہوا ہے. تو جہاں رب کا قہر نازل ہو وہاں رہا جاتا نہیں، کوئی بستی کوئی بھی آبادی وغیرہ وہاں پر نہیں بنائی جاتی. ابھی ماشاءاللہ ہم اس سے بھی بڑی زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہر سال ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قربانی ادا کرتے ہیں. تو وہ قربانی سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ آج ہم اس جگہ کو دیکھیں گے، اس پہاڑ کو دیکھیں گے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور آپ کے گلے کے اوپر چھری چلائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی پورا واقعہ ہے، لیکن جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی. آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے آگے کی جانب آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک مینار نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے وائٹ کلر والا سفید. اسی جگہ پر کہا جاتا ہے، مقامی لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر قربانی کے واسطے لٹایا. ہمیں اس کو پیش کر دیا گیا اور تا صبح قیامت تک ہم اسی قربانی کو ادا کرتے رہیں گے، اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے. تو آج ہماری آنکھوں نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی تھی. گائز ہم آ گئے ہیں مسجد جرانہ. ابھی یہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرے کی نیت کریں گے، پھر جا کر انشاءاللہ عمرہ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جرانہ. تو گائز آپ مسجد کے اندر کا دیکھ سکتے ہیں، سب یہاں پر آئے ہیں عمرہ کی نیت کرنے کے لیے. ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اور عمرہ کی نیت کر لی ہے. گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کتنے سارے حاجی آئے ہیں عمرے کی نیت کرنے کے لیے، اور دیکھ سکتے ہو کتنے ساری بسیں کھڑی ہیں یہاں پر. سب یہاں پر آئے ہیں عمرہ کی نیت کرنے کے لیے. دیکھ سکتے ہو کتنے سارے حاجی آئے ہیں، ساری بس کھڑی ہے یہاں پر. یہاں پر آئے ہیں عمرہ کی نیت کرنے کے لیے. پھر یہاں سے جائیں گے عمرہ کریں گے. تو گائز یہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، بہت تیز دھوپ ہے یہاں پر. یہاں پر بہت تیز دھوپ ہے گائز، اور یہاں سکون بھی بہت زیادہ ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو گائز ہم باہر کی طرف آ گئے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی بس میں. بہت تیز دھوپ ہے گائز. آپ دیکھ سکتے سامنے سے ایک گروپ اور آ رہا ہے. تو گائز ہم اپنے بس میں بیٹھ چکے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد حرم، وہاں پر کریں گے عمرہ انشاءاللہ.
व्यू देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है। ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पर मदफून है। आइए इनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर देते हैं। अस्सलामु अलैका या अहल दियार जन्नतुल माला। आपके राइट साइड में जो आप जो देख रहे हैं, ये जो कब्रें हैं, ये बहुत सारे इनमें से सहाबा कराम भी हैं और भी अल्लाह ताला के बहुत नेक बंदे यहाँ पर मदफून हैं। ज़ियारत कर लीजिए और सलाम अर्ज़ कर लीजिए। दुनिया का सबसे पहला पहाड़, सब देख रहे हैं ना माशाअल्लाह, व्हाइट बिल्डिंग के साथ जो दीवार बनी हुई है ऊपर की तरफ जो जा रही है, जी जी, ये है दुनिया का सबसे पहला पहाड़। और इसी पहाड़ के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। चांद के 2 टुकड़े फरमाना, वो मौजज़ा इसी पहाड़ पर जो है वो रूनुमा हुआ था। और कई सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने उस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने होटल। अभी हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर हम जाएंगे मस्जिद हरम उम्रा करने के लिए। तो गाइस, हमने खाना भी खा लिया। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद हरम उम्रा के लिए। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मस्जिद हरम। अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं अंदर। अभी हम जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असर की नमाज हो गई है और हमारा उम्रा भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज के लिए। अभी मगरिब की अजान नहीं हुई है, तभी हम जाकर अंदर थोड़ी देर बैठेंगे, तो मगरिब की अजान हो जाएगी। यहाँ पर है वज़ू खाना और बाजू में जमजम भी है। यहाँ पर हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे जमजम के नल लगे हुए हैं। आप कहीं से भी जमजम लेके पी सकते हैं। तभी मैं जा रही हूँ बॉटल में जमजम भरने। फिर हम जाएंगे ऊपर। मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, इशा की नमाज भी पढ़ ली। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल, तो अभी खाना खाकर सो जाएंगे। तो अभी मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।